ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں رہی، اب وہ ایک سیشن کورٹ بن گئی، سمجھ لیجیے. نہیں، سیشن کورٹ کے پاس پھر بھی کچھ اختیارات ٹرائل کے ذرا زیادہ ہیں. سپریم کورٹ تو جسٹ اب رہ گیا ہے ایک اپیلیٹ فورم، کیونکہ 184 جو ختم ہوا ہے، جو کہ ہمارے آئین میں تھا اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ، وہ انہوں نے پورا کا پورا ابالش ہی کر دیا. اس میں امینڈمنٹ نہیں کی، اس کو پورے کو ہی ابالش کر دیا. مطلب سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی وہ اب ساری ہی ختم کر دی انہوں نے، اور وہ ساری دے دی انہوں نے ایف سی کو. ایف سی مینس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. فیڈرل جو سر، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا رول ادا کر پائے گی؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا تھا، اگر ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہمیں، اگر وہ اسلامی ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ میں ڈائریکٹ کر دیتے تھے، فیڈرل شریعہ کورٹ گئے ہیں تو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اور اگر شریعہ کورٹ نے کوئی فیصلہ کر بھی دیا تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے پچھلے 20 سالوں سے کیسز. تو ابھی ہمیں کچھ ہوپ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کچھ ہمیں سپورٹ کریں گی پاکستان کو، پاکستانی کو. لیکن اس میں بیسیکلی عدلیہ کو صرف ایف سی کے آگے ہی نہیں کمزور کیا گیا، بلکہ ایگزیکٹو کے آگے بھی کمزور کر دیا گیا. یہ جو ٹرانسفر کی پاور دی گئی ہے اور ایگزیکٹو کا رول بڑھایا گیا ہے. مثلا پہلے جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 5 ووٹ ہوتے تھے، چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ ججز. اب انہوں نے اس اسٹرینتھ کو آدھا کر دیا ہے، آدھی اسٹرینتھ وہ لے کے انہوں نے دے دی ہے ایف سی کو. اور باقی جو ہے اٹارنی جنرل آلریڈی وہاں پر موجود ہے، لا منسٹر وہ بھی حکومت کا بندہ ہے. تو اس طرح سے حکومت کے پاس، ایگزیکٹو کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئی ہیں. اور نہ صرف یہ جو ہمارے ہائی کورٹ کے جو ججز کی ٹرانسفر کے سلسلے میں جو پاور ملی ہے ریسنٹلی، تو وہ تو بالکل ایک ڈگنیٹی سے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو شہزاد صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں کہ ہماری عوام میں ایک جنرل پرسیپشن یہی پایا جاتا ہے کہ جی جیسے عدلیہ ہماری ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اپنے 8 سال کے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں، ہماری جوڈیشری کے موسٹلی ججز بہت اچھے، بہت کمپیٹنٹ ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ سسٹم کے حق میں جو فیصلے دیتے ہیں وہ سارے ججز نہیں دیتے. وہ کوئی 10% مائنورٹی ہے جن کے پاس اسپیشل بینچ فکسنگ کر کے کیس لگوایا جاتا ہے. اب تو بینچ فکسنگ سے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو ظاہر ہے انہوں نے کورٹ ہی اپنی کورٹ فکسنگ کر لی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی، ہمارے ججز کے ایماندار ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں نے، حکومت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فل کورٹ بلا سکے. اپوزیشن مطالبہ کر کے رہ گئی، لیکن انہوں نے فل کورٹ کے سامنے جو اہم کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں مخصوص فیصلوں کا یا دوسرے، وہ نہیں لگائے. ریزن کیا ہے کہ مینج کرنے کے باوجود، 2-3 سال مینج کرنے کے باوجود بھی دے نو کہ کسی بھی وقت جب بھی میجورٹی پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. انہوں نے اس میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی سپریم کورٹ کے میں مزید 7 ججز انڈکٹ کر کے، لیکن پھر بھی اسٹل دے آر ناٹ کانفیڈنٹ کہ بھائی ابھی بھی کوئی سپریم کورٹ کے ججز مینج کر لیے انہوں نے. بالکل نہیں. اور اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کا آج کل میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اگر کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا تو وہ جیسے کوئی 2 نمبر جج ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ ابھی بیٹھے بھی ہیں جوڈیشری میں، ایماندار لوگ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ استعفیٰ دینے کا والی ہائی مورل گراؤنڈ اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایٹ لیسٹ وہ سسٹم میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکیں گے. کل کو تحریک چلنی ہی چلنی ہے عوام کی، عوام کو کچھ بیلز وغیرہ گرانٹ کر دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ادروائز میں بہت مطمئن اور بہت خوش ہوں. ہمارے جو ججز ہیں بہت ایماندار ہیں، بہت